بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ قدیم میں چینیوں نے جب چاہا کہ وہ بیرونی خطرات اور لٹیروں کے حملوں سے محفوظ رہیں تو انہوں نے اس مقصد کے لیے عظیم دیوار چین تعمیر کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی اونچائی اور مضبوطی کی وجہ سے کوئی بھی اس پر چڑھائی نہیں کر سکے گا، لیکن عظیم الشان دیوار کی تعمیر کے بعد پہلے 100 سال کے دوران چین پر باہر سے 3 بار حملہ کیا گیا، اور تینوں بار دشمن کے لشکر کو دیوار میں شگاف ڈالنے یا دیوار پر چڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، بلکہ ہر بار وہ دروازے کے محافظوں کو رشوت دے کر ساتھ ملاتے اور دروازے سے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ چینی دیوار بنانے اور دفاع کو مضبوط کرنے میں مصروف تھے، لیکن وہ عوام کو ایک قوم بنانا بھول گئے تھے۔ انہوں نے دیوار کی تعمیر پر سارا سرمایہ اور تمام وسائل خرچ کر دیے، مگر انسانوں پر خرچ کرنے، انہیں وسائل مہیا کرنے اور انہیں سماجی اقدار سکھانے میں ناکام رہے تھے۔ ایک شخص کی تعمیر کسی بھی چیز کی تعمیر سے زیادہ اہم ہے۔ افراد پر خرچ کرنا ہر صورت اہم اور مقدم ہونا چاہیے۔ افراد کے بعد معاشرے، ریاست اور ریاست کے دفاع کی تعمیر کا فائدہ ہوتا ہے، اور آج ہمارے نوجوان طلباء کو اسی اہم سبق کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ کسی انتظامی عہدے پر پہنچیں تو بھی یاد رکھیں کہ کیا اہم ہے۔ مستشرقین میں سے ایک کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی قوم کی تہذیب کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہیں: خاندان کو تباہ کرنا، تعلیم کو تباہ کرنا، ہیرو اور آئیڈیل شخصیات کو متنازع بنا کر تمام تاریخی حوالہ جات کو مشکوک قرار دے دیں۔ خاندان کو تباہ کرنے کے لیے عورت کو بطور ماں کے کردار کو ختم کر کے اسے محض گھریلو خاتون، ہاؤس وائف کے طور پر ہر جگہ متعارف کروایا جائے، تاکہ وہ ماں جو گھر میں خاندان کی ابتدائی اور اہم اکائی ہے، وہ شرمندہ ہو کر اپنے کردار سے متنفر ہو جائے اور خود کو محض کام کاج والی سمجھتی رہے۔ تعلیم کو تباہ کرنے کے لیے آپ استاد کو معاشرے میں چنداں اہمیت نہ دیں اور اس کی حیثیت کو اتنا بے وقت، ذلیل اور پست کر دیں کہ معاشرے کے دیگر افراد استاد سے برتر و نمایاں مقام مل جائے، تاکہ طالب علم استاد کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں۔ ہیرو، رول ماڈل، آئیڈیل شخصیات کو متنازع بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے معاشرے کے اہل علم افراد کو حقیر ثابت کرنا ہوگا۔ انہیں معاشرے کا کم عقل اور ناتجربہ کار افراد بنا کر پیش کرنا ہوگا۔ ان کے علم پر ہر وقت شکوک و شبہات کا اظہار کرنا ہوگا، تاکہ کوئی بھی ان کی بات نہ سنے اور نہ کوئی ان کی پیروی کرنے کا سوچے۔ تجربہ کر چکے ہیں قومی کاز کے نام پر دوسرے محکموں کے بجائے اساتذہ کو ہی کیوں رگڑا جاتا ہے۔ اگر سماج سے باشعور ماں کا کردار ختم ہو جائے، قابل اور فرد شناس استاد غائب ہو جائیں، ہیرو، آئیڈیل یا رول ماڈل کے ساتھ تاریخی تہذیبی حوالہ جات محدوم ہو جائیں، تو نوجوانوں کو اقدار پر کون کھڑا کرے گا؟ سوچنے کا مقام ہے۔